ابھی تک کوئی 70 سے زائد لوگ جو ہیں انہیں مانگا ہے عسکری ادارے نے ٹرائل کے لیے. یہ ڈیسیجن انہوں نے کرنا ہے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ ڈیسیجن وفاقی حکومت کا ڈیسیجن نہیں ہوگا، یہ ڈیسیجن صوبائی حکومتوں کا نہیں ہے. ڈیسیجن کے ٹرائل کہاں پہ ہونا ہے یہ فیصلہ قانون کرتا ہے، کوئی اتھارٹی نہیں کرتی، اس لیے وفاقی حکومت کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے. اب تک سر جو آرمی نے 70 لوگ مانگے ہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے، ان میں عمران خان کا نام شامل ہے؟ آج تک نہیں ہے. ابھی تک عمران خان کا نام ابھی تک، کیونکہ وہ کورٹس میں دیتے ہیں نا، وہ عدالت میں درخواست دائر کرتے ہیں. لاہور میں مردان کے کیس میں، پشاور کے کیس میں، گجرانوالہ کے کیس میں، فیصل آباد کے کیس میں، شاید ملتان میں بھی ہوا. وہ 10 16 5 3 یہ نمبرز ہیں. میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ. جہاں تک تعلق ہے پروسیکیوشنز کا، تو جو جرائم ہوئے 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ اندوہناک واقعات ہیں. ان کی پروسیکیوشن کا جو تعین ہے وہ کسی حکومت نے یا کسی اتھارٹی نے نہیں، وہ بائی آپریشن آف لا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات درج ہیں جن میں سیکشن 7 جو ہے اینٹی ٹیررزم، اس کا نفاذ کیا گیا ہے. وہ کیسز چل رہے ہیں ان کے. ایک اور اسپیشل لا ہے آرمی ایکٹ 1952 جو کہ یہ اختیارات دیتا ہے قانون کے تحت اسٹینڈنگ ملٹری کورٹ کو کہ وہ ٹرائی کر سکتی ہے سویلینز کو اگر افینس ہوا ہو سیکشن 2 میں درج صورتوں میں، جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے کچھ افینسز ہیں جو کہ کمٹ کیے جائیں، جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ہوئے اور ایگزسٹنگ لاز کے تحت جرائم ہوئے ہیں. ان کے فورم کیا ہوں گے، ان کی سزائیں کیا ہیں، وہ رسپیکٹیو لاز میں موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز میں بھی موجود ہیں اور آفیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ میں بھی موجود ہیں.